آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتا من الضعف. فقال: يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلا وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد عجل فرجه. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا، يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. آئے تطہیر کے مقصد کا محور فاطمہ آئے تطہیر کے
مقصد کا محور فاطمہ، یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ، یعنی شرح عظمت نور پیمبر فاطمہ، آئے تطہیر کے ان سے پھیلا دین حق، ان سے بڑھی نسل رسول، ان سے پھیلا دین حق، ان سے بڑھی نسل رسول، ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ، ایک کوثر ہے علی اور ایک کوثر فاطمہ، آئے تطہیر کے نام ہے تسبیح زہرا، کام تسبیح خدا، نام ہے تسبیح زہرا، کام تسبیح خدا، ذکر تیرا ذکر حق اللہ اکبر فاطمہ، ذکر تیرا ذکر حق اللہ اکبر فاطمہ، تو کرے اپنے جنازے کے لیے شب کو پسند، اور تیری دختر ہو بلوے میں کھلے سر فاطمہ، زہر شبر کو دیا ٹکڑے جگر کے ہو گئے، زہر شبر کو دیا ٹکڑے جگر کے ہو گئے، پھر گیا شبیر کی گردن پہ خنجر فاطمہ، پھر گیا شبیر کی گردن پہ خنجر فاطمہ، آئے تطہیر کے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون اللهم صل على محمد وعلى محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے یہ ذکر اور یہ مجالس آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. وجود وہ ہے کہ جو وجود عالم مستورات میں، عالم نسوانیت میں صنف نسواں سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسالت اور امامت کا مرکز قرار پا رہی ہے. یہ خود ایک محیر العقول بات ہے. اب جب یہ تقریر ہے یہاں پر جو جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے پیش کی جائیں گی، یہ گفتگو آپ کے سامنے تقاریر، تو اس میں مجھے اپنے نوجوان بچے بچیوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ ان کے سامنے جو سوالات آتے ہیں وہ، اور پھر وجود مبارک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو قرآن اور حدیث نے گفتگو بیان فرمائی، اور اس گفتگو کو سامنے رکھ کر جو نتائج نکالے جا سکتے ہیں، جس کے بعد ہمارے دل میں جناب سیدہ کی مودت میں اضافہ ہو اور معرفت میں انشاءاللہ اضافہ ہو، کیونکہ یہ وہ معرفت ہے کہ علم کا مرحلہ یہ وہ ہے کہ جو جس دل میں بھی آئے گا اس دل کو وہ برکتیں عطا کرے گا، نورانیت عطا کرے گا، طہارت عطا کرے گا. اور یہ محبت وہ محبت ہے کہ جو عمل کو بلند ترین مقامات تک پہنچاتی ہے. یہ جو جملہ میں نے کہا، یہ محبت وہ محبت ہے کہ جو عمل کو بلند ترین مقامات تک پہنچاتی ہے. تو اس سلسلے پر بھی، اس نقطے پر بھی انشاءاللہ گفتگو پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو میں اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کی گفتگو تمہیدی گفتگو ہوگی، مقدماتی گفتگو ہوگی، اور جو بقیہ 4 شبیں بچیں گی اس میں آج کی جو گفتگو، جو بنیادیں استوار کی جائیں گی، پھر اسی گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. سورہ ابراہیم کی آیت میں پروردگار عالم اس انداز سے گفتگو فرما رہا ہے کہ علم ترا، حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا، کیفا، کس طرح سے، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ خدا کس طرح سے مثال دے رہا ہے کلمہ طیبہ کی. اس کی مثال کو خدا سمجھا رہا ہے کس کے ذریعے، کشجرۃ طیبۃ. کلمہ طیبہ کو خدا سمجھا رہا ہے کس کے ذریعے، شجرہ طیبہ کے ذریعے. اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے گفتگو کا آغاز کیا کلمہ طیبہ کے ذریعے، لیکن آیت پوری کی پوری آگے بڑھے گی شجرہ طیبہ کی بنیاد پر. عجیب بات ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا مزاج بھی. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، خدا مثال دے رہا ہے. جب شجرہ طیبہ کی طرح ہے، درخت کی طرح ہے جو طیب ہے، میں طیب کا معنی بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے، اگرچہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں اس طیب کے معنی سے اور طیبہ کے معنی سے، لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو معنی کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. کلمۃ طیبۃ، اس کلمے کی طرح، اس لفظ کی طرح، اس بات کی طرح کہ جو طیب ہے. اب جب طیب ہے تو اس کی خصوصیت کیا ہے، اصلها ثابت، اس کی جڑ ثابت ہے اپنے مقام پر، وفرعها فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان پر ہیں. یہ تو اس کی ظاہری کی کیفیت ہوئی. اب جب درخت کی بات کی خداوند تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے اب اس بات کو سمجھیے کہ اگر میں اپنی طرف سے یہ کہتا اس کا پھل ہونا چاہیے، اس کی جڑ ہونی چاہیے، اس کی ٹہنیاں پتے ہونے چاہیے، تو یہاں پہ گویا ایک طرح سے شاید کہا جا سکتا ہے
اپنی ذہنی سوچ کے مطابق تفسیر ہوتی اور ہمیں اس طرح کی گفتگو کرنے کا حق نہیں تھا، لیکن پروردگار عالم نے جہاں تک اس آیت میں شجرہ طیبہ کے بارے میں بات کی ہے کلمہ طیبہ کو سمجھانے کے لیے، اسی بات کو بنیاد بنا کر ہم بھی اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ شجرۃ طیبۃ، ایک ایسے درخت کی طرح جو طیب ہے۔ خصوصیت کیا ہے اس کی ظاہری؟ جب بھی درخت کی بات آتی ہے جڑ کی بات آتی ہے، اور پھر ٹہنیوں کی بات آتی ہے، پتوں کی، پھل کی، تنے کی، تمام چیزوں کی، لیکن پروردگار نے جہاں تک بیان فرمائی کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں ثابت ہیں۔ جڑ ہوتی زمین میں، لیکن خدا نے یہ نہیں کہا کہ اصلھا ثابت فی الارض، کہ اس کی جڑ زمین میں ثابت ہے۔ اس کی جڑ ہے کہاں پر یہ نہیں بتایا۔ کوئی ترجمہ کرتے وقت یہ نہ کہے کہ اس کی جڑ زمین میں ثابت ہے۔ جڑ اس چیز کا نام ہے، روٹ اس چیز کا نام ہے، ریشہ اس چیز کا نام ہے، عربی میں جذر کہتے ہیں، اس چیز کا نام ہے کہ جو زمین سے غذا کو حاصل کر کے تنوں کے ذریعے ہوتے ہوئے، اسٹیم کے ذریعے ہوتے ہوئے ٹہنیوں تک، برانچز تک پہنچاتی ہے، وہاں سے پتے اور پھول اور پھل بچے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ کہ پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی جڑ کہاں پر ہے، فرمایا جڑ کہیں پر بھی ہو، اس جھمیلے میں مت پڑو، اصلھا ثابت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے۔ جب خدا کہے ثابت ہے، ہل نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی ہلائے یہ ہل نہیں سکتی۔ اب فرمایا اصلھا ثابت، وفرعھا، اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ فی السما، یہ سما کو یہ نہ سمجھے کہ آسمان ہے، بلکہ سما یعنی بلندی کی طرف ہے۔ پروردگار عالم کے پاس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں تھا عربی زبان میں کہ جس کو پروردگار عالم بیان فرماتا، کیونکہ اگر خدا یہ فرماتا کہ جڑیں اس کی زمین پہ ہیں، شاخیں آسمان پر ہیں، تو بات سمجھ میں آتی کہ اسی آسمان کی بات ہو رہی ہے جو زمین کے مقابلے میں ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم نے فرمایا کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑ زمین میں نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس کی جڑ جہاں پر بھی ہے وہ ثابت ہے، لہٰذا جب معین نہیں فرمایا تو سما اگر آپ کہیں آسمان یہی جو ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ یہ آسمان اس وقت آسمان ہے کہ جب اس زمین کی بات ہو رہی ہو۔ اگر آپ چاند پہ کھڑے ہیں تو آپ کا آسمان آسمان ہے، نہیں ہے۔ آپ زمین پہ کھڑے ہو کے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، چاند پہ کھڑے ہو کے آپ زمین کو کہاں دیکھتے ہیں یہ نہیں پتا۔ مریخ پہ کھڑے ہو کے جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، پلوٹو، سورج پہ اگر آپ چلے جائیں تو زمین کو کہاں پر کھڑے ہو کے دیکھیں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس سائڈ پر اترے ہیں، کس جگہ پر اترے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز کیا ہے؟ نسبی ہے، ہر چیز کیا ہے؟ تقابلی ہے، ہر چیز کیا ہے؟ کمپیریٹیو وے میں ہے۔ تو پروردگار عالم نے گویا کہ اس کمپیریزن کو نکال لیا، کہا دیکھو اس جگہ پہ مت جانا کہ جڑ زمین پر ہے، اس کی جڑ جہاں پر بھی ہے شاخیں آسمان میں۔ جب جڑ کی اور شاخوں کی بات کر لی تو فرمایا اب ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے۔ پروردگار جب فرما رہا ہے کہ شجرہ طیبہ، یہ درخت طیب ہے، اب طیب کے معنی میں بتاؤں گا آپ کو ابھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا پھل بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، عجیب جملہ ہے۔ یہ درخت اپنے پھل کو خود دیتا رہتا ہے، پروردگار نہیں نکال رہا اس پھل کو۔ ابھی سمجھ لیجیے گا ترجمے کو، پھر کوئی کہا پروردگار نہیں نکال رہا تو کوئی دوسرا خدا ہے کیا؟ نہیں، توجہ کیجئے آیت پر۔ توتی، پروردگار عالم نے جو نسبت دی میوہ اور پھل اور فروٹ دینے کی، وہ خود اس درخت کو دی۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اس درخت کا پھل ہر لمحہ ہر لحظہ نکلتا رہتا ہے اپنے پروردگار کے اذن سے۔ اب یہ جو پروردگار عالم نے فرمایا، عجیب کام کرتا ہے پروردگار عالم نے۔ جب جناب دیکھیے آج کی تقریر آپ کو لگے مولانا بڑی لیندی تھی، کیا تھی مجھے نہیں پتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک میری سکت ہے، جہاں تک میری طاقت ہے، جہاں تک قرآن ہے، حدیث ہے، جہاں تک میری طاقت ہے، اس حوالے سے ایک مضبوط کر کے گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ واقعاً سمجھ میں آئے ہماری عقلوں کی حد تک کہ جناب سیدہ کا مقام کیا ہے، اور یہ بی بی رسول خدا کی کس تجلی کو لے کر اس دنیا میں آئی ہے۔ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اس درخت کا پھل مسلسل ہر لمحہ ہر لحظہ۔ اب یہ بچے سوال کریں مجھ سے کہ مولانا 1 سیکنڈ نہیں، 1 ملینتھ آف اے سیکنڈ نہیں، 10 ملینتھ آف اے سیکنڈ، 100 ملین، جتنے لحظوں کو، ٹائم، مومنٹ، لمحہ، کاؤنٹیبل ٹائم پیریڈ کو جتنا خدا گن سکتا ہے، اتنی شمار کرنے اور گنتی اور کاؤنٹیبل ٹائم لیمٹ کے اندر اس کا پھل مسلسل آ رہا ہے۔
1 سیکنڈ آپ نے گنا، آپ نے کہا کہ اچھا اسٹاپ واچ اور پریسیشن کی طرف گئی اور اچھی اسٹاپ واچ بن گئی، آپ نے کہا آدھا سیکنڈ، پھر آگے بڑھے آپ نے کہا 1/4 سیکنڈ، پھر آپ نے کہا 10واں سیکنڈ، 1000واں سیکنڈ، اب میتھمیٹکس کہاں پر پہنچ گئی، کمپیوٹر کیلکولیٹر کیا کیا، اب آپ نہ جانے کہاں تک جا سکتے ہیں، جو میں نے سنا 1 ملین سیکنڈ تک کیلکولیٹ کر پایا، تو 1 ملین سے بھی آگے، یعنی اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ٹائم کی جو لمٹ بھی خدا کے علم کے مطابق ہے، آپ کے علم کے مطابق نہیں، تو یہ پھل اس کا آتا رہتا ہے۔ یہ نہیں کہا پروردگار عالم نے کہ پھل نکل گئے ہیں ختم نہیں ہوں گے، یہ پھل دیتا رہتا ہے کل حین باذن ربہا، اپنے رب کے اذن سے، خوب توجہ کیجئے گا، علیکم السلام، اذن پروردگار ہے، لیکن نسبت درخت کی طرف دی جا رہی کہ پھل یہ دے گا۔ پروردگار اگر اذن تیرا ہے تو تو کہہ دے کہ توتا، اس کے اندر پھل نکلتا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ توتیو کلہا، یہ اپنے پھلوں کو دیتا رہتا ہے، اذن پروردگار ہے، لیکن اس درخت کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ اس کو سمجھنا اگر ہو تو چلیے آپ جناب عیسیٰ کے قصے کی طرف، کہ جب پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو بھیجا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں مریم کا ذکر کرو، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب اپنے گھر والوں سے دور چلی گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض، بڑا کٹھن وقت آیا، دردناک تکلیف کا، جسمانی درد میں، روحانی درد میں، ماشاءاللہ سے باشعور حضرات تشریف فرمائیں، روحانی درد بھی کہ یہ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، کیا جواب دوں گی سماج کو، اور جسمانی درد بھی، تو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بعض کہتے ہیں جبرائیل، اب مفسرین کے جبرائیل آئے انسانی صورت میں، کہا کہ میں اکیلی ہوں، نامحرم خاتون، تو مرد، انی اوئیزو، میں تجھے تیری مقابلے میں بالرحمن، میں خدا کی پناہ، خدا رحمان کے پناہ میں جاتی ہوں، ان کنت تقی، اگر تو متقی ہے، اگر تو متقی نہیں ہے تو تجھے خدا سے ڈرنا، رحمان سے ڈر، فاسق و فاجر ہے تو تیرے سامنے خدا کا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں خدا کے رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں۔ کہا دیکھو گھبراؤ مت، انما انا رسول ربک، میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تم کو ایک بچہ دینے آیا ہوں، بچے کا تحفہ دینے آیا ہوں، اولاد کا تحفہ دینے آیا ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ مریم کون ہے؟ خدا کا رسول ہے، رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم روح منہ، یہ مسیح عیسیٰ مسیح پروردگار عالم کا رسول ہے، وہ کلمہ ہے کہ جس کو خدا نے جناب مریم کی طرف بھیجا، تو بھیجا خداوند تبارک و تعالیٰ نے، لیکن جناب جبرائیل کے وجود میں یہ سکت ہونی چاہیے کہ وہ نفس رحمان کو، پروردگار عالم کی اس پھونک کو، پروردگار عالم کی اس روح کو، پروردگار عالم کی اس نور کو لے کر آئے اور جناب مریم کو عطا کرے، مقام آغاز، مقام ابتدا، ذات باری، لیکن اس وجود میں طاقت ہونی چاہیے کہ یہ مریم جیسی عظیم المرتبت بی بی کے جو 4 خواتین میں سے ایک ہے، ان کے پاس آئے اور پروردگار عالم کسی حدیث کی کتاب میں بیان نہیں فرما رہا، قرآن میں فرما رہا انما انا رسول ربک، آیا ہوں تیرے پروردگار کی طرف سے، لِأَهَبَ، میں دوں گا تجھے بچے کا تحفہ۔ تو سرکار ہمیشہ یہ مت کہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، ہر چیز اللہ کی طرف سے اگر ہوتی تو پروردگار عالم اس آیت میں جبرائیل کی طرف ایٹریبیوشن نہیں کرتا، نسبت نہیں دیتا، لہٰذا اذن پروردگار ہوتا ہے لیکن بندے میں اتنی طاقت ہو کہ نور پروردگار کا حامل ہو سکے، لہٰذا فرمایا کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی، ہمیشہ آتا رہتا ہے اس کا پھل، کتنی دیر کتنے وقت کے لیے کس طرح سے کیا کچھ نہیں پتا، کوئی گن نہیں سکتا، کل حین باذن ربہا، اپنے پروردگار کے اذن سے آتا رہتا، اور پھر پروردگار نے شاید یہ سمجھاؤ، مجھے کیا پتا، کہ یہ بیچارے انسان پریشان ہو جائیں گے۔ دیکھو وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، خدا لوگوں کو اسی مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کر سکیں، لہٰذا درخت پہ مت رک جانا، اس مثال کے ذریعے آگے جانا کہ کون سا ایسا شجرہ ہے، کون سا ایسا کلمہ ہے کہ جس کا پھل مسلسل آ رہا ہے، جس کو اپنے اذن پروردگار کی طرف سے اذن خاص حاصل ہے، پروردگار اپنا اذن دینے کے بعد بھی اس شجرے کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ پھل دینے کے عمل کو اسی شجرے سے منسوب کر رہا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال خبیث درخت کی، مثال خبیث شجرے کی ایسی ہے، اور مثال کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، ایک ایسے غلیظ اور خبیث درخت کی ہے کہ
اشتست جس کی جڑ کو اکھیڑ لیا گیا. پروردگار نے جب فرمایا شجر طیبہ کے بارے میں تو یہ نہیں فرمایا کہ جڑ زمین میں ہے، لیکن جب فرمایا شجر خبیثہ کے بارے میں تو فرمایا اشتست من الارض، زمین سے اس کو کھینچ لیا گیا. ما لہا من قرار، اس کو قرار نہیں آ رہا، اس کے پاس قرار نہیں ہے، سکون نہیں ہے. وہ شجر طیبہ ہے، جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے اور اصلہ ثابت، ثبوت کے ساتھ ہے. یہ 2 آیتیں آپ نے سورہ ابراہیم کی 25ویں اور 26ویں آیت سن لی. اب یہاں پر یہ بات اگر آ گئی اور آپ نے یہاں تک ترجمہ سمجھ لیا تو میں یہاں پر بات کو روک کر اب میں بات کو وہ کہتا ہوں جو میں اپنے نوجوان بچیوں سے کہنے والا ہوں کہ جناب سیدہ کی بات، جناب امیر المومنین امام حسن کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، آپ بس قرآن ہے آ گیا کافی ہے، لہٰذا آپ یہ باتیں مت کیجئے، تمام آیتیں اہل بیت کے لیے آئیں، کوئی اور نہیں تھا. لوگ کیا سلسلہ ہے، بہادری ہے تو جناب امیر کی، سخاوت ہے جناب امیر کی، عبادت جناب امیر کی. تو آپ یہ ایک طرح سے ایک ہی طرف کیوں، ذرا سا اپنے ویژن کو کھولیے. میں کہوں گا آپ اپنے ویژن کو کھولیے. اور میں بچوں کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ پینٹنگ جب برش پکڑنا سیکھتے ہیں، خطاطی جنہوں نے سیکھی ہے تو بکس تو ہر جگہ موجود ہیں، یوٹیوب پر لیکچرز بھی ہیں. جب آپ کو تھیوری بتا دی جاتی ہے تو ایک استاد آپ کے پاس کھڑا ہونا چاہیے کہ دیکھو ہم نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا کہ قلم کو اس طرح سے مت پکڑو. یہ کتاب آپ کو دیکھ کے کب بتائے گی کہ تم قلم غلط پکڑے ہوئے ہو؟ کوئی ایسی آنکھ ہو جس میں دیکھنے کی طاقت ہو، ایسی زبان ہو کہ جو آپ کی غلطی کی نشاندہی کر سکے، ایسی کوئی عقل و شعور ہو کہ جو آپ کی غلطیوں کو پکڑ سکے اور اس کے بعد اپنی زبان سے اعلان کرے یہ آپ کام غلط کر رہے ہیں. کتاب میں یہ طاقت نہیں کہ زندہ ہو کر آپ کے سامنے آئے. لہٰذا اگر آپ کو تعلیمات اسلامی کو چھوڑیے، آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے تو کوئی نہ کوئی استاد آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا کہ نشتر کو جب پکڑتے ہو، انسیژن جب کرتے ہو، جب ایک کٹ لگاتے ہو، ایک چیرا پھاڑی کرتے ہو کسی کے پیٹ کی، بدن کی، اور اس کو کاٹتے ہو تو دیکھو نشتر کو اس طرح سے مت پکڑو، اس طرح سے پکڑو. 10 دفعہ 20 دفعہ 100 دفعہ. کتاب میں تو لکھا ہے کہ 45 ڈگری کے اینگل سے پکڑیے، آپ 35 ڈگری کے اینگل سے اس طرح سے ٹیڑھا کیجئے، اس طرح سے سیدھا کیجئے، جب بلیڈنگ ہو تو یہ کام کیجئے. بتائے گا کون کہ دیکھو تم جو قانون کتاب میں ہے اس کے اوپر صحیح سے عمل نہیں کر رہے. لہٰذا اس کے لیے کوئی ایسا ماہر ہونا چاہیے کہ جس کو آلت جراحی، آپریشن تھیٹر میں، آپریشن ٹیبل میں اس کا علم ایسا ہو کہ کوئی غلطی اس کے وجود میں نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر کوئی ماہر نہ ہو. یہ دنیا کے ہر علم کی خصوصیت ہے. ڈرائیونگ سیکھنے والے جانتے ہیں، تم کو 10 دفعہ ہوتا ہے یہ کام مت کرو، تم پھر وہی کام کرو. دیکھو پیر کو ایسے آستے سے اٹھاؤ، ہاتھ کو یہاں پر رکھو، اس طرح سے گاڑی چلاؤ، دیکھو یہ تم کام کر رہے ہو، اسکرو ڈرائیور اس طرح سے پکڑو، دیکھو تاروں کا کنیکشن اس طرح سے کرو، دیکھو یہ چیز ہر جگہ آپ جائیے یہی ہے. لہٰذا پروردگار عالم نے کوئی نیا کام نہیں کیا، یہ فطرت انسانی کے مطابق ہے. کچھ ایسے لوگوں کو خلق کیا کہ جن کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ علم الہی ہو، اس کو وہ اپنی ذات میں اجرا کر چکے ہوں، اور ان کو علم وہ یہ دے کہ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، جو عمل کرنا ہے کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے. کچھ صاحبان ایمان ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں اور قیامت میں یہ گواہی دیں گے. محمد والے محمد لہذا پنجتن کے بارے میں گفتگو کرنا، ائمہ معصومین کے بارے میں گفتگو کرنا، ان کامل اور مکمل اور پرفیکٹ شخصیات کے بارے میں گفتگو ہے کہ جن کا علم کہیں پر غلطی نہیں کرتا، جو بشریت کو، انسانیت کو صحیح راستوں پر چلنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، بالکل اسی انسٹرکٹر کی طرح کہ جس کی میں نے مثال دی. اب یہاں پر وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. اس کو زمین میں سے اکھیڑ لیا گیا. اگر جڑ بھی اس کی لگی ہوتی زمین میں تو کون سا تیر مار لیتا. یہ کمبخت، یہ خبیث شجرہ زمین میں تھے، تم اس کا تو بتایا ہی نہیں خدا نے کہ جڑ کہاں پر ہے. آسمان تک اس کی بلندیاں ہیں، تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن جو زمین میں تھے وہاں سے بھی اکھاڑ لیا گیا. میاں کہاں پر ہو؟ اجتثت من فوق ما لها من قرار. اور پھر پروردگار عالم نے 27ویں آیت میں ایک عجیب جملہ بتایا، فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. عجیب بپھرا ہوا ہے مزاج الہی اس آیت میں. پروردگار کے تیور کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آیت کے الفاظ سے. کبھی پروردگار رحم کے ساتھ گفتگو فرماتا ہے، یا عبادی الذین، اے میرے بندوں کہ جنہوں نے گناہ کیا، اسرفوا علی انفسہم، تم نے گناہ کیے بڑے، لا تقنطوا، مایوس مت ہو، ہم تمہیں مدد کریں گے تمہاری. دیکھو حبیب، اب بات سنو، اذا سألک عبادی انی، جب میرے بندے تجھ سے اے حبیب میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تمہاری دعا کو بھی سنتا ہوں، پکار کو بھی، اور جب مجھے پکارو گے تو تم مجھے اپنے پاس پاؤ گے، دور نہیں پاؤ گے. گناہگاروں سے گفتگو فرما رہا ہے.
لیکن کتنے پیار سے. ان لوگوں نے جو گناہ کیا ہے یہ کون سا گناہ کیا کہ پروردگار کی رحمت جوش میں ہی نہیں آ رہی. آیت کا ترجمہ سنیے آپ. اور 1 گھنٹے میں کیا کیا بات کرے انسان. اور گھر اور ممبر یہ 2 پہیے ہیں کہ جو بچوں کی تربیت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. اس بات کو سمجھیے، اپنے ذہنوں میں اتاریے. فرمایا پروردگار عالم نے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. پروردگار عالم ثابت قدم رکھتا ہے. یثبت یعنی جمع دیتا ہے اپنی جگہ پر، ٹکا دیتا ہے، گاڑ دیتا ہے ان کے قدموں کو. کس طرح سے گاڑ دیتا ہے؟ کس چیز کے ذریعے؟ بالقول الثابت. پروردگار تو مالک کل ہے، کائنات کا مالک ہے، اور تیری ذات کے بعد کسی کی ضرورت نہیں. جواب آئے گا قول ثابت کی ضرورت ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. پروردگار عالم ایمان لانے والوں کو ایمان کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے. بالقول الثابت، ایک قول ہے، ایک بات ہے جو ثابت اپنی جگہ پر گڑی ہوئی ہے، اس کے ذریعے تمہارا ایمان سالم رہے گا. ایمان کے بلبوتے پر مت سمجھنا کہ تمہارا ایمان سالم رہے گا. ایک قول ثابت کو ڈھونڈو، بالقول الثابت. اور یہ کہاں پر اس کی جو گہرائی ہے، اس کی جو گیرائی ہے، اس قول ثابت کی جو طاقت ہے، وہ دنیا و مافیہ سے کہیں آگے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا. وفی الآخرہ، اور اس قول ثابت کی طاقت یہ ہے کہ آخرت میں گھبرانا مت. اسی قول ثابت کے ذریعے تمہارے قدم جمے رہیں گے. تیسری آیت سورہ ابراہیم کی 25ویں آیت سرنامہ کلام میں، 26ویں آیت اس کے بعد، اب 27ویں آیت دوبارہ سے بلکہ تبارہ سے سنیے. کیا فرمایا؟ یثبت اللہ الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں خدا ان کو گڑا دیتا ہے، ان کے قدموں کو جم جاتے ہیں ان کے قدم. قدم میں کہہ رہا ہوں آیت میں نہیں ہے. یثبت اللہ یعنی اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. خوب جم جاتے ہیں. کس مقام پر جم جاتے ہیں؟ جب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً ایمان پر جمنے ہی کی بات ہو رہی ہوگی. اور اگر آخرت میں قدم نہ لڑکھڑانے کی بات ہو رہی ہے تو پل صراط لے لیجئے، وہاں پر قدم نہیں لڑکھڑائیں گے. تطایر کتب کے وقت قدم نہیں لڑکھڑائیں گے. میزان جب ترازو نصب کیا جائے گا قدم نہیں لڑکھڑائیں گے. جہنم کے کنارے سے جب گزریں گے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے. یہ آپ نے مولانا کہاں سے نکالا؟ اگر خدا معین کرتا کہ کہاں پر تمہارے قدموں کو تھامیں گے تو میں بھی معین کرتا. خدا نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا میں ہر مرحلے پر تمہارے قدموں کو ہم تھام کر رکھیں گے اور آخرت میں بھی تمہارے قدموں کو ہم تھام کر رکھیں گے. پروردگار نے معین نہیں فرمایا کہ پل صراط پر لڑکھڑانے سے بچائیں گے. تطایر کتب کے وقت، میزان کے وقت، ترازو لگانے کے وقت، جنت و جہنم کی تقسیم کے وقت. یعنی یہ قول ثابت وہ ہے کہ جس کی طاقت اتنی ہے کہ قیامت میں جتنی آندھیاں چلیں، اگر کوئی اس قول ثابت پر عمل کر لے اور اس قول ثابت کو اپنا قول بنا لے، اپنا کلمہ بنا لے، اپنی زبان پر لے آئے، اپنے دل میں اتار لے، تو قیامت میں جتنے آندھی طوفان آئے اس کے قدم لغزش میں نہیں آئیں گے. یہاں تک کی بات میں ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کا، میں اپنی کچھ بھی نہیں کہہ رہا. میں اس کا مطلب یہ کہ ایک چیز تو سمجھ میں آئی کہ قول ثابت کچھ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ آپ ایمان مومن بن گئے تو بات ختم ہو گئی. سرکار قول ثابت ڈھونڈیے کہ قول ثابت کیا ہے. اگر آپ مومن بن گئے شجرہ طیبہ ڈھونڈیے، کلمہ طیبہ ڈھونڈیے. اگر آپ مومن بن گئے شجرہ خبیثہ ڈھونڈیے، کلمہ خبیثہ ڈھونڈیے. دیکھیے کہ کس کو قرار نہیں ہے بے چینی، اور دیکھیے کس کے وجود میں قرار ہے، سکون ہے. میں مشکل کو حل کرتے ہوئے آپ کے عزائیہ ذوق کے مطابق ایک جملہ کہوں اور بات کو آگے بڑھاؤں کہ سرکار بیٹھا ہے تخت پر، بھائیوں بھتیجوں بیٹوں کو قتل کر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود جو قرار اور سکون ہے وہ اس بیوی میں ہے کہ جب توہین آمیز انداز سے گفتگو فرماتا ہے تو بیوی کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا المفتضح ہوا غیرنا. رسوا وہ ہے جو ہمارے علاوہ کوئی اور ہے. لہٰذا کس طرح سے آپ دیکھیے شہداء کی زیارتیں پڑھیے، امیر المومنین کی زیارت پڑھیے اور ان کے اصحاب کی زیارت پڑھیے، کس طرح سے قول ثابت ہے ان کے پاس، کس طرح سے کیا ایمان ہے. اب یہ 3 آیتیں آپ نے پڑھ لی اور پھر کل اس بات کو میں انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا. اب یہاں سے بات آ گئی شجرہ. اچھا اب چلیے دوبارہ طیبہ کے معنی کی طرف. پروردگار نے نہیں کہ شجرۃ جمیلۃ حسنۃ المنظر قبیحۃ المنظر.
بڑا دیکھنے میں بدنما لگتا ہے. پروردگار کا طیبہ یعنی طیب کا مطلب کیا؟ مدینہ ہے، مدینہ طیبہ. کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ. اس طیب کا مطلب کیا ہے؟ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب یہ کہتے ہیں عرب میں کہ ریح طیب، ایک ایسی ہوا چلی جو بڑی طیب تھی، یعنی کیا مطلب؟ یعنی بہت تیز بھی نہیں چلی، ہوا بند بھی نہیں ہوئی، ٹھٹرا دینے والی بھی نہیں تھی، گرم لو بھی نہیں تھی، یعنی بدن کو بڑی مناسب لگ رہی تھی. جب چل رہی تھی تو پرفیکٹ. بڑا اچھا آپ نے لفظ دیا، بڑی پرفیکٹ ہے بدن کو. ماء طیب، چشمے کا پانی بڑا طیب ہے، خوشگوار ہے، پیجے. اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہے کہ جس سے دانت جھنجھن آ جائیں، اتنا گرم بھی نہیں ہے کہ جس سے پیاس نہ بجھے اور آپ کو تکلیف دے. ٹیمپریچر ایسا ہے کہ جب آپ پئیں تو آپ کو بڑا سکون ملے. اور آج کی سائنس کے مطابق اتنی ہیوینس بھی، اتنا ہیوی بھی نہیں ہے، بھاری بھی نہیں ہے، ہارڈ واٹر نہیں ہے جس کا ٹی ڈی ایس وہ آلہ ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا بھاری پانی ہے، جب پئیں تو معدہ بھاری ہو جاتا ہے. جتنا پیتے جائیے عجیب ہے، سکون پہ سکون مل رہا ہے، نہ جانے عجیب. تو اس کو کہتے ہیں طیب. اس کا مطلب یہ کہ شجرہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے. اگر شجرہ طیبہ ہے تو یہ پروردگار عالم نے جو بات کی شجرہ طیبہ کے بارے میں انسانوں کے لیے بات کی کہ بھائی دیکھو ایک شجرہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، تو خوشگوار یہ کس لحاظ سے ہے؟ سوال ہے، خوشگوار کس لحاظ سے؟ اگر دیکھنے میں منظر برا ہو تو خالقیت پروردگار پر حرف آ جائے گا. اگر پھل چکھیں بدمزہ ہو مفید، لیکن بدمزہ ہو تو طیب نہیں کہا جا سکتا. دوا کو آپ کبھی بھی نہیں کہتے کہ دوا طیب ہے، کہتے ہیں شافی ہے، شفا دیتی ہے، لیکن طیب نہیں ہے. بڑی کڑوی کسیلی سرکار، لیکن بہرحال شفا ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا سے انسانی جتنے بھی ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، اس کا ذکر اگر آپ سنیں گے تو کانوں کو خوشگوار لگے گا، آنکھوں سے دیکھیں گے تو خوشگوار لگے گا، اس کے ساتھ تعلق استوار کریں گے تو خوشگوار لگے گا. اس شجرے کا درخت آپ اس شجرے کا ذکر کریں گے تو خوشگوار لگے گا، اس شجرے کی خوشبو سونگیں گے تو خوشگوار لگے گا. اور روح آپ کی ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں پر آپ کی سینسز ختم ہو جائیں، اس مقام پر بھی یہ شجرہ خوشگوار ہوگا. ایک دفعہ اور درود پڑھیے محمد آل محمد پر. لہٰذا یہ اس شجرے کی خصوصیت ہونی چاہیے. اور اب سوال یہ ہے کہ یہ طیب کا اثر دکھے گا کہاں پر؟ ایک سوال یہ ہے نا کہ یہ اثر دکھے گا کہاں پر؟ یہ اسی دنیا میں دکھے گا یا جہاں پر اس کی شاخیں اور پھل ہیں وہاں دکھے گا؟ سرکار اگر خدا کسی شجرے کو طیب کہے، آپ نے اتنا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے صبح سے شام تک، کیا ہوا اچھی چلنے لگے گی؟ کیا آپ کے تمام دنیاوی مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ تو یہ وہاں پر اس کا اثر دکھنا چاہیے کہ جہاں پر پروردگار عالم کی حکومت ہے، اور وہاں پر دکھنا چاہیے کہ جہاں کسی انسان کی طاقت نہ ہو، کوئی انسان اس کے مقابلے پر نہ آئے، ورنہ اس کا طیب ہونا نامکمل رہ جائے گا. اگر کسی کے اختیار میں ہو اس کے طیب ہونے کو، طیب ہونے کو ختم کر دے تو پھر یہ طیب نہیں رہ سکتا. لہٰذا بنیادی طریقے سے اس کا اثر عالم غیب میں دکھنا چاہیے، کیونکہ عالم غیب وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کسی کا زور اور طاقت نہیں چل سکتا سوائے پروردگار عالم کی ذات کے. لہٰذا جب پروردگار عالم اس کو طیب کہہ رہا ہے تو عالم غیب میں اس کلمہ طیب اور اس شجر طیب کے اثرات کو رونما ہونا چاہیے. اور طیب کی اگر شجرے کی بات کی جائے تو اب یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہے درخت. یہ درخت ہے. اب میں دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ایک تو نہج البلاغہ کی ہے، اور دوسرے جو تفسیر کے اندر امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. بڑی خوبصورت روایت ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ شجرہ طیبہ، ابن رسول اللہ کیا ہے یہ؟ فرمایا دیکھو شجرہ طیبہ جو ہے، یہ جو تنا ہے اس کا، جس کے ذریعے یہ کہیں سے جڑا ہوا ہے، یہ ہے رسول اللہ. اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ ہیں جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ. اللہم صلی اللہ علی محمد. اور اس کا پھل ہیں حسن حسین، اور اس کے پتے ہیں ہمارے چاہنے والے. ایک درود بھیجیے جناب سیدہ کی ذات کے لیے. حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے. ایک علی کے
नाम का नारा सबके शजरे खोल रहा है। नारा हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलवात। अब आपने अगर इस रिवायत को समझ लिया, सुन लिया, समझ तो क्या लिया, सुन लिया, तो फिर मैं अब इस पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। तना ज़ात गिरामी रसूल खुदा है। अच्छा, ये मैंने पहले भी एक रिवायत आपके सामने पेश की जनाब जाबिर इब्न अजीज़ जोफ़ी की। वो ये कि जहाँ पर इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साल रसूलुल्लाह है, महीने हम हैं। यानी आप अगर साल के साथ अपनी निस्बत रखना चाहें तो आपको किसी न किसी महीने में आना पड़ेगा, और साल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आप पूरे के पूरे महीने खास कैफियत में ना गुजारें। आप क्या, मैं 1 साल रहा पूरे फलां शहर में, 29 दिसंबर को गया था, 2 जनवरी को आ गया, 3 दिन रहे सरकार, आप पूरे साल नहीं रहे, तो पूरे साल भाई एक कैलेंडर बदल गया, वो साल नहीं, 365 दिन आप रहिए, 12 के 12 महीने वहां गुजारिए, तब साल मुकम्मल होगा। लिहाजा रिसालत को अगर आपको मानना है तो 12 के 12 महीने आप आलम रिसालत में गुजारिए, जब जाके साल मुकम्मल होगा। तो लिहाजा इन बातों को समझाया गया। आयत आपके सामने है जो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं। लिहाजा अब यहां पर आइए, अब यह हदीस जो फरमा रही है कि तना उसका रसूल खुदा है, शाखें जनाब सैयदा और मोमिनीन है, फल इमाम हसन इमाम हुसैन है, और पत्ते मोमिनीन है। तो ये जहां पर बात हुई, तो अब आप इस बात को समझिए कि परवरदिगार आलम फरमा रहा है तिलकल अमसाल नज़रबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। हम मिसालों के जरिए बात कर रहे हैं कि नसीहत हासिल करो। तो लिहाजा अब इस दरख्त की मिसाल को जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपनी रिवायत में बयान फरमाई, अब जरा आप आकर देखिए कि है क्या सिलसिला। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर नबी का या जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने जिस नूर को खल्क किया वो तुम्हारे नबी का नूर था जाबिर। और जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपने खुतबा फदकिया में इरशाद फरमा चुकी हैं कि परवरदिगार आलम ने मेरे बाबा को कब खल्क किया, जबकि कोई भी न था। इज़िल खलाइक़ु बिल गैब मकनूना बिसत्रिल अहावील मसूना व बिनिहायतिल अदम मकरूना। मेरे बाबा को खुदा ने उस वक्त खल्क किया था जब तमाम की तमाम मखलूक़ात अदम के गहरे अंधेरों में थी। तमाम मखलूक़ात, क्या मतलब, जन्नत नहीं थी, जहन्नम नहीं थी, जिब्राइल नहीं थे, इज़राइल नहीं थे, इसराफील नहीं थे, मीकाइल नहीं थे, मलाइका, करूबियान, अर्श, लौ, कलम, कुछ भी नहीं था। मेरे पिदर बुजुर्गवार थे। एक वो रसूल जिसको आप नातों में पढ़ते हैं, एक वो रसूल कि जनाब सैयदा जिस रसूल की तौसीफ बयान फरमा रही हैं। यानी तमाम की तमाम मखलूक़ात तक़द्दुम और ताख़ुर ज़मानी के लिहाज से, टाइम फैक्टर के लिहाज से मेरे बाबा के बाद खल्क हुई। यानी परवरदिगार आलम की तजल्ली, नूर, इरादा, मशीयत जो सबसे पहले ताल्लुक पाई वो मेरे पिदर बुजुर्गवार से, उसके बाद तमाम की तमाम मखलूक खल्क हुई। और फिर बीबी ने किस तरह से वो जुमले इरशाद फरमाए वहां पर कि सम्माहु क़ब्ल अन यब्तअसहु, मेरे बाबा ने रसूलों को तमाम नाम बता दिए थे मेरे बाबा के, परवरदिगार आलम ने, इससे पहले कि मबूस करके भेजता। वस्तफ़ाहु क़ब्ल अन यज्तबिलहु, और इससे पहले कि दुनिया में आते मेरे बाबा को परवरदिगार आलम ने चुन लिया था इज्जत और तकरीम के साथ। यानी रसूल खुदा के तमाम फ़ज़ाइल उस वक्त ख़त्म हो चुके थे मिलना, और खुदा तमाम फ़ज़ाइल अता करके, मैं आराम समझाने के लिए बात कहूँ, सुकून के साथ बैठ चुका था रसूल खुदा को तमाम फ़ज़ाइल अता करके, जब हम और आप बिनिहायतिल अदम मकरूना, अदम के गहरे अंधेरों में पड़े हुए थे। पहला नूर जो इल्म खुदा से निकल कर आया ज़ात मुस्तफ़ा था। अब अगर ये बात समझ में आ गई आपके बीबी के इन 3-4 सत्रों के जरिए खुतबे के, तो अब आपसे तना है रसूलुल्लाह, यानी क्या मतलब, यानी अगर तना ना हो शाखें नहीं होंगी, फल नहीं होंगे। तने ने रोका हुआ है इस दरख्त को, शजरा तैयबा को, और क्या शाखें जनाब सैयदा, अगर शाखें ना हो तो फल निकल नहीं सकता। अब आपकी समझ में आया ये सिलसिला कि जब जनाब सैयदा आई और आकर कहा या अबा, बाबा जान, वर्रिसहुमा शय्यन यहब लहुमा शय्यन, हसन हुसैन का हाथ पकड़ के आई, आखिरी अय्याम इनको कुछ तोहफा दीजिए। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया अम्मल हसन फलहु सऊदती व हैबती, हुसैन को मैंने, हसन को मैंने अपनी आकाई दी, अपनी हैबत दी, और वह अम्मल हुसैन, और हुसैन को मैंने सखाई व शजाअती, अपनी बहादुरी दी और अपनी सखावत दी। यानी क्या मतलब, यानी अब ये जो फल निकलेगा ना वजूद इमाम हसन और इमाम हुसैन का, इनकी अपनी तजल्लियात कुछ नहीं है। रसूल को अगर देखना है हसन हुसैन में जाकर ढूंढो।
آپ کے سامنے وہ واقعہ بھی ہوگا. یہ واقعات ہیں جستہ گریختہ بہار الانوار میں پھیلے ہوئے، حدیث کی کتابوں میں پھیلے ہوئے، سنی شیعہ تمام علماء نے لکھا. لیکن یہ واقعات وہ نہیں ہے جو واقعات ہیں اور ہم پڑھ کے آگے نکل جائیں، بلکہ ایک بڑا گہرا فلسفہ ہے. جب وہ ایک فقیر آیا تھا بدو امام حسین علیہ السلام سے مانگنے، امام حسین نے کہا میں نے اپنے جد سے سنا ہے، نانا سے، کہ جب مانگنا ہے تو 4 لوگوں سے مانگو. چوتھے کا امام نے بتایا کہ دیکھو اصبح الناس وجہن، ایسے شخص کے مانگو جس کا چہرہ نورانی ہو، جس کا چہرہ دمک رہا ہو، جس کے چہرے پہ ایک دلکشی ہو، دل فریبی ہو، نورانیت ہو، شرافت ہو، کرامت ہو. تو اس فقیر نے کیا کہا کہ اگر آپ نے سنا ہے اپنے جد سے تو میں نے بھی آپ کے جد سے یہ سنا ہے کہ من اراد ان ینظر الیہ، جو چاہتا ہے کہ مجھے محمد مصطفیٰ کو دیکھے، فلینظر الی الحسن والحسین، حسن حسین کو دیکھے. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. یہاں اب آپ نے اس کو سمجھ لیا بات کو کہ جناب سیدہ وہ ہستی ہیں. یہ بات 10 دفعہ ہو چکی، لیکن اس روایت کے ذیل میں آ رہی ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ وجود سیدہ کا وجود کیا ہے؟ ایک وجود روح کا ایک حصہ رسالت سے جڑا ہوا ہے، دوسرا حصہ ہم پلہ ہے امامت کے. آپ کیا سنتے ہیں؟ یہ سنتے ہیں نا آپ کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا ہم پلہ کوئی نہ ہوتا، یہ آپ سنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ روح میں یہ طاقت ہے کہ، اور یہ بڑا معجزہ ہے، محیر العقول ذات ہے. اسی لیے کہا امام صادق علیہ السلام نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہاں پر تعویل سے مراد، لیلۃ القدر سے مراد وجود مبارک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. یعنی کوئی نہیں سمجھ سکتا. نہیں سمجھ سکتا. کیا مطلب؟ امیر المومنین شب ہجرت بستر پر رسول خدا کے سو رہے ہیں، مرحب عمرو بن عبدود، قنطر، دروازہ خیبر سب کو اکھاڑا پچھاڑا، جنگ کی، بدن پر زخم کھائے، اپنے ہاتھ سے کمایا، اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا، گھر پہ کچھ نہیں لائے. لیکن یہ بیوی جو گھر میں موجود ہے، ایک فضیلت اپنے ہاتھ سے کمانا، یہ بیوی تو نہیں کما رہی، یہ گھر میں موجود ہے. روح کس مقام پر ہے کہ وہ کمالات ظاہری جو ذات علی بن ابی طالب میں ہیں وہ بیوی کے وجود میں نہیں ہے، عالم نسواں سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر. لیکن اس کے باوجود یہ بیوی اپنے ذاتی تعلقات کے پردے کو چیر کر اور اپنی روح کو اس مقام پر پہنچا کر کفر ہم پلہ امیر المومنین کی ثابت ہو رہی. کیا مطلب ہے یہ بات؟ عجیب مسئلہ ہے یہ. تو اگر وہاں کیا کہا جائے کہ ہجرت کی رات بستر پر سوئے، دروازہ خیبر اکھیڑا، مرحب و انتر اور عمرو بن عبدود کو قتل کیا، جنگ بدر میں فتح علی کی وجہ سے ملی، جنگ احد میں جان بچائی رسول اللہ کی، جو ایک عام انسان کی جان بچائے مسلمان کی، اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. اب بتائیے علی بن ابی طالب نے رسول کی جان کو بچایا. یہ بی بی وہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ کیا اس بی بی کی روح میں طاقت ہے کہ یہ بی بی اس مقام پر ہے کہ وہ ہستی علی بن ابی طالب ایک ایسی حکومت کا حکمران ہے کہ جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وہ حکومت کہاں کی ہے؟ شہ ملک لافتہ. آپ خوب اچھل کود کر لیجئے، 10,000 بکھیرے ڈال دیجئے، اس شہ ملک لافتہ تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ ممبر کو میرے نیچے سے کھینچ لیجئے، کسی کے نیچے سے کھینچ لیجئے، ممبر میں مجھے مت بیٹھنے دیجئے، لیکن اگر مجھے شاہ مملکت لافتہ کا بادشاہ خدا نے قرار دے دیا تو یہ ملک وہ ہے کہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے، جہاں تک خدا بہادروں کو دیکھ رہا ہے، جہاں تک خدا قربانیاں دینے والوں کو دیکھ رہا ہے، ان تمام کو دیکھ کر خدا نے کہا ہٹاؤ سب کو، ایک علی ہے جو جمع مرد ہے. محمد والے محمد آپ نے بڑی توجہ سنا، اب آپ کا حق بنتا ہے میں نہیں بتاتا. اب آپ سنیے یہ شعر. فارسی کا ایک شاعر ہے، بڑا معجز نما شاعر ہے، اور بڑا ایک واقعہ امیر المومنین کے ساتھ اس شاعر کا کہ جب اس نے قصیدہ کہا تو رات کو آیت اللہ اعظم رشید نجفی کے خواب میں جناب امیر آئے اور کہا یہ شعر پڑھے، کہا کہ اس شاعر کے شعر سنو. آیت اللہ اعظم رشید نجفی صبح کو اٹھے، فجر کی نماز سے پہلے جاتے تھے حرم میں، واقعہ بڑا معروف ہے. کہا کہ یہ کون ہے شاعر جس کا نام لیا ہے؟ کیا ہوا سرکار؟ بیٹوں نے کہا جناب امیر آئے تھے خواب میں اور یہ 2-4 شعر سنا کے گئے. کہا کہ یہ تو شاعر ہے اور تبریز میں رہتا، کا فون کرو. آیا، وہ گریہ کہنے لگا میں نے ابھی کاغذ پہ بھی نہیں لکھے اشعار، یہ آپ تک کیسے پہنچ گئے؟ تو اچھا یہ اگر جناب آیت اللہ عظم شہاب الدین مرشی کا واقعہ آپ کہیں گے آپ تو اپنے لوگ لے آتے ہیں، تو جا کر نصر اللہ مجلی جن کا واقعہ جو شافعی عالم ہے ان کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے جناب امیر کو خواب میں دیکھا، سوال کیے کچھ،
کہا کہ جاؤ اس شاعر سے پوچھنا میرے سوال تمہارے سوال کا جواب اس کے پاس ہے. شافعی مذہب کے ہیں, کتاب تاریخوں میں موجود ہے. آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا, پریشان, کہا یہ سوال کیا جناب امیر سے, اور جناب امیر نے کہا جا کر جواب اس سے لینا. تو اجحشا بالبکا, وہ بیچارہ شاعر چیخ چیخ کر رونے لگا. تو یہ امیر المومنین کی ذات بڑی عجیب ہے. بہرحال اچھا یہ تو خیر کوئی امیر مومن, دیکھیں کوئی بھی جو دنیا میں آپ معجزہ دیکھتے ہیں جناب امیر کا, وہ کوئی خاص ایسا معجزہ نہیں ہے. ذات امیر مومنین کو دیکھ کر یہ دنیا اس لائق ہی نہیں ہے کہ امیر مومنین کی طاقت کو دکھا سکے. یہ ہمارے آپ کے لیے مرحب اور دروازہ خیبر اور یہ کیا میں کہوں اس سے زیادہ. بہرحال تو ایک درود بھیجیے کہ کہاں پر, ہاں میں درود بھیجیے تاکہ میں بتاؤں. شکریہ. شاعر یہ اسی قصیدے کا ہے کہ جو قصیدہ شروع ہوتا ہے علی ای ہمای رحمت تو چه آیتی خدا را کہ به ما سوا سے فکندی ہمیں سایہ خدا را. اے علی تو عجیب خدا کی نشانی ہے کہ تو نے خدا کے علاوہ خدا کی ہر مخلوق پر اپنا سایہ ڈال دیا. محمد و آل محمد. پھر کہتا ہے شاعر, میں پورا قصیدہ نہیں سناؤں گا, کہتا ہے شاعر یہ کہ نہ بشر توانمش گفت نہ خدا توانمش خواند. علی ایسا ایک وجود ہے, نہ اس کو خدا کہہ سکتا ہوں نہ بشر. اگر بشر کہوں تو خدائی صفات ہیں, خدا کہوں تو یہ عبادت کرتا ہے. میں پھنسا ہوں, شاعر کہہ رہا ہے میں کہوں تو کیا کہوں. نہ بشر توانمش گفت نہ خدا توانمش خواند. ہمیں حیرتم چنومم شہ ملک لا فتارا. حیرت میں ہوں کہ میں نام کیا دوں علی کو, کیونکہ علی کے پاس جو بادشاہت ہے وہ ایسی مملکت کی ہے کہ وہ مملکت سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ہے مملکت لا فتح. اس کی محمد و آل محمد اس کی حدود کو سوائے خدا کے پہچان نہیں سکتا کوئی. آپ کہہ رہے ہوں گے مولانا یہ شجر طیبہ, شجر خبیثہ, کلمہ طیبہ, کلمہ خبیثہ, جناب سیدہ, یہ چلے کہاں گئے؟ سرکار جب تک آپ وجود امیر المومنین کو نہیں سمجھیں گے تو ہم پلہ شخصیت جو ہے امیر المومنین کی اس کی طرف جائیں گے کیسے؟ جناب سیدہ شہزادی کی خصوصیت یہ ہے کہ مکمل فضائل حجاب میں, مصائب حجاب میں, عبادت حجاب میں, روح حجاب میں, تمام کا تمام وجود حجاب میں. اس حجاب کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ قیامت کے میدان میں آ کے جھکانے کا حکم ہے. اس حجاب کی تصویر اگر آپ کو دیکھنی ہے تو یا حسن حسین میں دیکھیے, یا رسول اللہ میں دیکھیے, یا جناب امیر المومنین میں دیکھیے. لہٰذا ہاتھ پکڑ کے لائیں, بابا ان دونوں کو دیجئے. کیا دیجئے؟ کچھ اپنی طرف سے کوئی تحفہ دیجئے. تو وہ ذات علی ابن ابی طالب کی کہ جو پروردگار عالم جبریل کو بھیجے اور کہ جا کر پیغام دو کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, تلوار ذوالفقار کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جوان مرد دیکھیے, جوان کے لیے عربی میں لفظ ہے شاب. فتح شاب سے آگے کی ایک بات ہے. اصحاب کہف 45, 50, 55 برس کے تھے. پروردگار نے قرآن میں کہا انہم فتیتن آمنوا بربہم فزدناہم ہدی. یہ کچھ جوان تھے, خدا نے شاب نہیں کہا وہاں پر. شباب کا تعلق ہے عمر سے, فتوت کا تعلق ہے روح کی بلندی سے. جب خدا کہے کہ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کسی کی روح میں استقلال, ثابت قدم, پامردی نہیں دیکھی, تو اب آپ سر ٹکرا کے مر جائیے, کچھ بھی کر لیجئے, اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. محمد و آل محمد لہٰذا جناب سیدہ, میں عام انسانی سطح پہ آگے بات کر رہا ہوں, یعنی اپنی اوقات کے مطابق, کہ جو بشری وجود کے تقاضے ہیں اس مرحلے پر اگر آپ آ کر دیکھیں, فقہ اسلامی کے مطابق آ کر دیکھیں, شریعت کے ظاہری قوانین کے مطابق آ کر دیکھیں کہ جو حرام, واجب, مکروہ, مستحب, مباح ان میں ہے, ان دائروں کے مطابق اگر آپ آ کر دیکھیں تو جناب سیدہ کی شخصیت آپ کے لیے محیر العقول ہے. یعنی وہ شخص کے جو زیادہ بہتر کام انجام دے رہا ہے, جو گھر سے باہر جا کر اپنے ہاتھ سے روٹی کما رہا ہے, رزق حلال کھانے کی تمام روایتیں آپ لے کر آ جائیے. جو شخص خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے وہ تمام جہاد کی آیات اور روایت لے کر آ جائیے. اور وہ خاتون کے جو گھر میں موجود ہے, جہاد نہیں کر رہی, اپنے ہاتھ سے رزق حلال نہیں کما رہی, یعنی باہر نہیں جا سکتی یہ خاتون, کہ جو رسول خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود روح کس مقام پر ہے کہ ہمسر ہمتا لا فتح ہیں.
اور قیامت میں انشاءاللہ پرسوں کی تقریر میں یا شب شہادت کی تقریر میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس بی بی کی ذات جہاں پر بی بی کے فضائل کا اظہار بھی ہو رہا ہے قیامت میں، وہاں پر بھی مکمل حجاب میں ہے. سر اللہ المطلق ہے جناب سیدہ. یعنی یہ وہ راز ہے جو سمجھے نہیں سمجھا پا رہا کوئی نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا جناب سیدہ کا یہ مقام. اب اگر یہاں تک آپ آ گئے تو اب دیکھیے آپ کے امیر المومنین نہج البلاغہ میں کس طرح سے گفتگو فرماتے ہیں. اب اگر نہج البلاغہ کی یہ حدیث، یہ جملہ کوئی کہے کہ مولانا یہ تو بڑی عجیب سی بات لگ رہی ہے، لیکن کوئی نہیں کہے گا. لیکن اس کے باوجود میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں سورہ احزاب کی کہ دیکھو جب تمہارے پاس وہ رسول آئے گا کہ جو آخری نبی آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب کے سب اس رسول پر ایمان لانا اور تم سب کے سب اس رسول کی مدد کرنا. آخذتم علی ذالکم مصری، یہ تم نے بہت اچھی طرح سے عہد و پیمان میرا سن لیا، پروردگار تیرے رسول ہیں، سن لیا بس ٹھیک ہے. نہیں جواب دو، سنا کہ نہیں سنا؟ کہا کہ پروردگار اقررنا، کہا ٹھیک ہے. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ رہنا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ آیت بڑی کٹھن ہے، بڑی کڑی آیت ہے، بڑی تلخ آیت ہے، عجیب و غریب آیت ہے. جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب رسول خدا سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں. اب جب آپ نے سن لیا تو جناب امیر کا یہ جملہ اس آیت کی روشنی میں دیکھیے، لما افضت کرامت اللہ علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خدا کا احترام، کرامت الہی، عزت الہی، وقار الہی اپنے عروج پر پہنچی تو محمد کے پاس پہنچی. یہ ہے علی اور فاطمہ کا رسول. یہ دینیات کی کتابوں میں آپ کا رسول نہیں ملے گا. وہ ہمارے کہہ رہے ہیں کہ مولانا وہ پاکستان میں وہ ٹیکسٹ میں سے نکال دیا گیا، وہ واقعہ نکال دیں. آپ ٹیکسٹ بک کے پیچھے چلیں گے، ان کی اوقات کیا بیچاروں کی ٹیکسٹ بک ہم پاکستان انڈیا میں لکھنے والوں کی، ان کی کچھ شعور. ان کو ہم عرش کی باتیں کر رہے ہیں، آپ مٹا دیے دنیا، ہٹا دیجیے ٹیکسٹ بک سے نام، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایم اے کے کورس سے، بی اے کے کورس سے، کسی بھی یونیورسٹی سے، پاکستان کی تمام یونیورسٹی سے ہٹا دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سرکار بہت شوق سے ہٹائیے. تو یہاں پر امیر المومنین فرما رہے ہیں یہاں تم ہو کہاں سے؟ صبح اور دوپہر کے نیوز پیپر کی بات کر رہے ہو. افضت کرامت اللہ علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، جب خدا کی کرامت، عزت، بلندی، افتخار، احترام، توقیر، وقار نبی تک پہنچی، اب اس کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جہاں خدا کا احترام اور توقیر پہنچے. تو پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اپنے نبی کا انتخاب کیا. فجعلہ، پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہاں پر رکھا؟ فی خیر مستقر و افضل مستودعین، اس جگہ پر رکھا جو بہترین مقام پر رکھنے کی جگہ تھی، اس بہترین مقام پر رکھا. مستودعین، اس مقام پر بطور امانت رکھا جو بہترین امانت رکھنے کی جگہ تھی. اب یہاں سے کیونکہ حق ہے رسول خدا کے والدین کا، اس لیے مجھے جملہ کہنے دیجئے. اور جناب سیدہ کے دادا اور دادی کا ذکر ہے، اور جناب سیدہ کے نانا اور نانی کا ذکر ہے ایک لحاظ سے، تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے. کیا فرمایا جناب امیر نے کہ پروردگار عالم نے جب رسول خدا کی نسل آگے بڑھی تو اس کے بعد فجعلہم، کہاں پر رکھا؟ خیر مستودعین و خیر مستقرین، بہترین ٹھہرانے کی جگہ پر رکھا، اور بہترین جگہ پر رسول کے نور کو بطور امانت رکھا. یہ جناب آمنہ کسی مقام سے، پہاڑ سے، کہاں سے اٹھا کر نور رسول خدا کو لائی تھی؟ ماں بنی تھی، ماں تھی. جناب امیر فرما رہے ہیں بہترین جگہ پر بطور امانت رکھا. مزید واضح کروں اس بات کو، آپ حرم میں جاتے ہیں کربلا نجف میں، ایک صاحب ٹہل رہے ہیں عجیب سے حلیے میں وہاں پر مشکوک سے، آپ کا موبائل ہے، کیمرہ ہے، والیٹ ہے، جوتا ہے، جیکٹ ہے، وہ آ کے مجھے امانت دے دو. آپ ایک اوپر سے نیچے دیکھیں، کہیں گے کہ اب آپ کہیں گے ہو سکتا ہے بیچارہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے ظاہر ہو، کیا نہیں میں دیکھتا ہوں کچھ اور آپ کچھ بہانہ بنا، کیوں نہیں دے رہے؟ دے دیجیے امانت اس کو. مولانا میرا موبائل ہے، والیٹ ہے، جیکٹ ہے، پیسے ہیں، میں اس کو امانت کے طور پہ نہیں دے سکتا. وہ جو وہاں پر کاؤنٹر ہے اس کو آپ دیں گے، رسید لے لیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب میں آؤں گا نا واپس تو یہ امانت مجھے جو کی تو ملے گی. تو آپ تو اپنے 4 روپلی کی خاطر اور موبائل کیمرے کی خاطر اور جیکٹ کی خاطر ڈھونڈیں کسی ایسے آدمی کو کہ جس کا تعلق حرم سے ہو، کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا ہو، آپ کو نمبر دے، اس کے جیب پہ کارڈ لگا ہو، آپ اچھا آپ ہیں حرم کی طرف سے اتھرائز ہیں، جی آپ دیکھیے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا، آپ اتنا چیک کر کے امانت دیں، اور پروردگار عالم نور محمد مصطفیٰ کو کسی بھی نسل میں رکھ دیں. نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات. بھائی میں ہوں نالائق بچہ، میں ہوں نکما، پڑھا نہیں میں نے. بھائی کیا ہوا؟ پرچہ کیوں نہیں اچھا ہوا؟ پرچہ بہت مشکل آیا تھا، کتاب کے باہر سے آیا تھا.
کیوں؟ کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں. تو سرکار آپ اپنے خاندان کو اوپر نہیں لا سکے, رسول کے خاندان کو تو نیچے مت لائیے. خیر مستقر افضل مستقدین. اور پھر فرمایا فصدع من الشجرۃ التی صدع منها انبیاءہ و امناءہ. خدا نے جب نبی کریم کے وجود کو اس دنیا میں لایا نا تو اس درخت سے لایا کہ جس درخت سے خدا کسی کو خلق نہیں کرتا سوائے انبیاء کے. اب آپ کی سمجھ میں آتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. اگر آپ دیکھیں گے جڑیں اس کی زمین میں گڑی ہوئی ہیں اور ذات رسول خدا کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے تو چھٹے امام کی حدیث کو دیکھیے, تنا رسول خدا ہیں, ٹہنیاں سیدہ اور امیر المومنین ہیں, پھل اس کا حسن اور حسین ہے. اور اگر آپ رسول خدا کے شجرے کو دیکھیے جس کی جانب امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے تو اس شجرے کی 2 خصوصیات ہیں اس حدیث کے مطابق. پہلی خصوصیت یہ کہ یہ شجرہ وہ ہے کہ جو بہترین شجرہ ہے. دوسری خصوصیت یہ کہ اس شجرے میں تم ہما شما کو نہیں دیکھو گے, اس شجرے میں کسی نجاست والے کو نہیں دیکھو گے, اس شجرے میں کسی دامن آلودہ عورت کو نہیں دیکھو گے. مکے کا ہر غلیظ انسان اس شجرے میں نہیں ملے گا. اس شجرے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس شجرے میں اللہ متقی انسانوں کو پیدا کرتا ہے. نہیں, انبیاءہ و امناءہ, سوائے انبیاء کے, سوائے ولیوں کے, اپنے سوائے معرفت کے بلند ترین مراحل کو جو طے کر لیں, اس کے علاوہ کسی اور کا گزر یہاں پر نہیں ہے. یعنی یہ وہ کلاس ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ شجرہ ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف وہ لوگ آئیں گے کہ جو عالم غیب سے جن کا تعلق ہے. امیر المومنین یہ فرمائیں, اب آپ چلتے رہیے جناب عبداللہ, یہ وہ شجرہ ہیں کہ جہاں ولی خدا ہیں, جناب عبد المطلب, جناب ہاشم, عبد مناف, جہاں تک کہ جائیے جناب ابراہیم تک, پورے کے پورے افراد جو آپ کو اس شجرے میں ملیں گے ان کی خصوصیت اور کیفیت یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے خاندان میں حادثاتی طور پر کبھی پیدا نہیں ہوئے, ہمیشہ اس خاندان میں پیدا ہوئے کہ جو طیب و طاہر ہے. نعرہ حیدری محمد والے محمد صلوات. آپ مجھ سے مت پوچھیے, آپ ہم سے آپ حافظ ابن حجر سے پوچھیے, آپ جناب ہیثمی سے پوچھیے, آپ جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے فضائل لکھے گئے, آپ جا کر فخر الدین رازی سے پوچھیے, جلال الدین سیوطی سے پوچھیے, آپ سیاہ ستہ کو جا کر پڑھیے, آپ تمام کی تمام کتب کا مطالعہ کیجیے تفسیر کی اور حدیث کی جو لکھی گئی ہیں, دیکھیے کہ جناب سیدہ امیر المومنین کے فضائل کس طرح سے بیان کیے گئے. اور اس کے بعد امیر المومنین نے عجیب جملہ فرمایا من الشجرۃ التی اخرج منها انبیاءہ و امناءہ. اور پھر فرمایا نبتت فی حرم و بسقت فی کرم. یہ درخت جو لگایا گیا نا حرم الہی میں لگایا گیا ہے اور کرم کے ذریعے اس کی آبیاری کی گئی ہے. دیکھیے گھر کا انسانی گھر کے بارے میں بات کرے گا اور وہ بات کرے گا جس کا نور وہاں بھی ساتھ ہو یہاں بھی ساتھ ہو. لہٰذا فرمایا کہ اس کو حرم میں لگایا گیا ہے. کیا مطلب حرم میں لگایا گیا ہے؟ یعنی یہ درخت کوئی جو حجر اسود کے پاس بویا گیا ہے, یہ وہ درخت مقام ابراہیم, حتیم, میزاب رحمت, صفا مروہ, یعنی وہ دیکھو وہ درخت وہ رہا حرم کا مطلب حرم امن الہی. یعنی اس درخت کی حفاظت مشیت ایزدی نے کی ہے. یہ وہی درخت ہے کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. اس درخت کا پھل بھی جو آ رہا ہے پروردگار کی مرضی اور منشا سے. یہ درخت گڑا ہوا کہاں پر ہے؟ یہ اس زمین میں ہے جو حرم امن الہی ہے. ہمیشہ درخت کے پھل میں خرابی اس وقت آتی ہے کہ جب زمین آلودہ ہو, جب کھاد غلیظ ہو, جب ہوا نہ پہنچے. ارے سرکار اذن ہے, اذن الہی, جڑے گھڑیاں زمین توحید میں, بسخت فی کرم, کرم الہی کے ذریعے, عزت کے ذریعے, توقیر کے ذریعے, وقار کے ذریعے اس کی آبیاری کی گئی ہے. تو آپ اور ہم تو کہیں ہیں نہیں. اب یہ درخت اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا عالم قدس میں تسبیح ہے, تقدیس ہے, تحلیل ہے. لہٰذا جب تقدیس اور تحلیل اور تسبیح اس کی غذا ہے, جڑوں سے یہ درخت کا تنا تسبیح, تقدیس اور تحلیل کو زمین توحید الہی سے چوس رہا ہے, تو پھل بھی جو نکلے گا وہ توحید الہی کا مظہر ہوگا. پھل ایک درود بھیجو, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک دفعہ اور بھیج دو بیٹا سلوات, تم ایک دفعہ اور بھیجو سلوات. لہٰذا اب تنے کی ذمہ داری کیا ہے کہ زمین توحید سے خوب اچھی طرح سے رس کو لے, اور اذن الہی ہے تو تنا کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر سکتا اس غذا کو پہنچانے کے لیے.
اذن الہی ہے. یہ ٹہنی، یہ شاخیں جب پھل کو نمودار کریں گی، جب پھل ایگزسٹنس میں آئے گا، جب پھل دکھائی دے گا، جب پھل ویزیبل ہوگا، تو ذمہ داری ٹہنی کی یہ ہے کہ تمام غذا کو جوں کی توں پھل تک منتقل کر دے. اب جب پھل تک منتقل کر دے گی یہ ٹہنیاں، تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمین میں گڑا ہوا ہے، بسخت فی کرم و نبتت فی حرم، حرم میں اگا ہے، کرم کے ذریعے آبیاری کی گئی ہے. پھر امیر المومنین نے فرمایا دیکھو اس کے اب یہ میرے الفاظ ہیں، مولا کے نہیں ہیں، اب پھل کو دیکھو بقدر ضرورت چکھ لو، لیکن یہ مت کوشش کرنا کہ اس پھل کی برابری کر لو. پھل کی برابری، خدا نے جس شجرے کو جنت میں خلق کیا تھا، خدا نے وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے مت جانا وہاں پہ. تو آدم کے ساتھ یہ ہوا، تم اس پھل کی برابری کرو گے تو مسائل بڑے اور بگڑ سکتے ہیں. لہٰذا فرمایا جناب امیر کا اب جملہ، لہا ثمر لا ینال و فرعون طوال، اس درخت کی شاخیں بڑی بلند ہیں اور اس درخت کے پھل تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. کیا مطلب ہاتھ نہیں پہنچ سکتا؟ یعنی آپ کہیں کہ ہم بھی اس پھل جیسے ہو جائیں، ہمارے درخت کے وجود میں بھی یہ پھل آ جائے، تو وہاں تک یہ نہیں پہنچ. درود بھیجے جناب امیر کی بارگاہ میں. لہٰذا اب یہ درخت، یہ شجر، یہ عجیب شجر ہے. اور جو عمالی صدوق میں روایت نقل ہوئی، بس میں اپنے آخری ایک جملہ کہہ دوں آج کی تقریر کی حد تک، کہ اب اگر آپ کی 5 حواس ہیں، سماعت، بصارت، اور 5 حواس آپ کو پتہ ہے میں اس میں کیا وقت لگاؤں، 5 حواس ہیں آپ کے، 5 سینسز ہیں. اب اگر کہا جائے کہ بھائی ان کے چہرے کی طرف دیکھو تو عبادت، ان کا ذکر کانوں کے ذریعے سنو تو عبادت، اگر کسی فضیلت کو میرے بھائی کی پڑھو اقرار کرتے ہوئے تو آنکھوں کے درد ختم ہو جائیں گے، آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر دل میں رہے تو ولایت اور تمہاری نجات کی ضمانت. تو یہ درخت ایسا ہے کہ 5 حواس جتنے بھی ہیں تعلق میں آئیں اس درخت کے ذریعے. تو النظر الی وجہ علی، عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا ذکر اپنے ہاتھ سے لکھیں اور علیہ الصلوۃ والسلام لکھیں، جب تک یہ رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو رسول خدا نے فرمایا من قرأ، جو پڑھے گا، مطالعہ کرے گا، فضیلۃ من فضائل اخی، میرے بھائی کی فضیلتوں کو مقرن بہا، اقرار کرتے ہوئے، تو جو آنکھ سے گناہ کیے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. حدیث کا جملہ پہلے میں آپ کو بتا دوں، بس اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ بتا دوں. فرمایا ان لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصی کثرتاً. عجیب، میرے بھائی کے فضائل. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، بھائی کہہ رہے ہیں اپنا امیر المومنین کو، تو بھائی اب ہیں بھائی، بھائی کیا کروں، دنیا میں بھی آخرت، اور آخرت دنیا میں بھی بھائی، آخرت میں بھی بھائی. فرمایا کہ ان لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصی کثرتاً، میرے بھائی علی کے فضائل اتنے ہیں جن کو، اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو گنا نہیں جا سکتا. سمجھنے کی بات نہیں ہے، لکھنے کی بات، گنا نہیں جا سکتا. جب یہ جملہ فرمایا تب فرمایا نبی کریم نے کہ دیکھو گنا نہیں جا سکتا، لہٰذا اب تم اس جھمیلے اور گیرودار میں مت پڑنا، اس بکھیڑے میں، یہ میرے الفاظ ہیں، اس بکھیڑے میں مت جانا کہ یا رسول اللہ پورے فضائل کیوں نہیں بتائے، دیکھو اتنے ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے تو میں کیسے بتاؤں. لہٰذا تمہارے جو کام کی بات ہے تو وہ تمہیں بتا دیتا ہوں. آنکھوں سے دیکھو گے آنکھ کے گناہ معاف، زبان سے کرو گے زبان کے گناہ معاف، ہاتھ سے لکھو گے ہاتھ کے گناہ معاف، دل میں محبت رکھو گے دل تمہارا ولایت کے مرحلے پر آئے گا. تو تم اس چکر میں، اس جھمیلے میں، اس بکھیڑے گیرودار میں مت جاؤ کہ کتنے فضائل ہیں کتنے نہیں ہیں. تم اپنی ضرورت کے مطابق دیکھو، کیونکہ فرعها فی السماء، اس شاخ، اس درخت کی شاخیں جڑیں آسمان میں ہیں. یہ وہ آسمان نہیں ہے جس پر کسی جہاز کے ذریعے پہنچ کے چڑھ کے وہاں تک پہنچ جاؤ، بلکہ پروردگار عالم فرما رہا ہے. جب پروردگار عالم فرمائے کہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں ثابت ہیں، زمین میں نہیں ہیں ثابت. وہ فرعها فی السماء، اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان میں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، مسلسل اس درخت کے پھل آتے رہتے ہیں. لہذا تم اپنا کام کرو، تمہیں جتنی ضرورت ہے، آب زمزم کا چشمہ بہ رہا ہے، تم جتنا پی سکتے ہو پیو اور اپنے گھر جاؤ. محمد والے محمد صلوات. دیکھیں یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ حدیثوں میں ہیں اور عالم بالا سے تعلق کو بیان فرماتی ہیں حدیثیں جناب امیر اور جناب سیدہ کے.
لیکن ایک دفعہ ہم آتے ہیں سماج کے اندر، جب دیکھتے ہیں کہ سماج میں کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، سماج کے اندر انہوں نے کیا خدمات انجام دی، اگر ایک عام فہم زبان میں بات کی جائے، اور سماج کے لیے علی بن ابی طالب نے کیا سروسز دیں، سماج کے اندر کس طرح کے ایک سٹیزن تھے اگر علی بن ابی طالب کو دیکھا جائے، سماج کے اندر کس طرح کے ایک سٹیزن تھی جناب سیدہ کو اگر دیکھا جائے، بچوں کی تربیت کس طرح کی، اگر اس لفظ کو صحیح مان لیں جناب سیدہ کے حوالے سے تو پھر ایک گفتگو الگ ہے۔ اور پھر ہمارے وہ بچے جو آج کل جدید درسگاہوں میں جاتے ہیں اور انگلش میڈیم اور وہ مختلف سسٹمز میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ بات آ کر دیکھنی چاہیے کہ جناب سیدہ نے کس طرح سے زندگی گزاری۔ یہ جو ہم نے بات کی آج تک، یہ عالم غیب کی، عالم بالا کی ہے، وحی کے ذریعے سمجھنی ہے، معصومین کی روایات کے احادیث کے ذریعے سمجھنی ہے۔ لہٰذا اب بہت ساری روایتیں تھیں، بہت سارے استدلالات ہیں جو میں نے حذف کرتے ہوئے آسان ترین طریقے سے، اور آپ کو لگے شاید کہ یہاں مولانا واضح نہیں کر پائے بات، بالکل آپ کو حق ہے، ہر سننے والے کو حق ہے وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرے، تو آپ مجھ سے بعد میں سوال کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید سورہ ابراہیم کی کون سی آیت پڑھی گئی آج؟ 25، 26، 27، 25، 26، 27۔ تو یہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پھر جناب سیدہ کے وجود مبارک کے بارے میں اسی شجرہ طیبہ کے حوالے سے گفتگو کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ یہ وجود مبارک جناب سیدہ ہے، اور جناب سیدہ اور جناب زینب، جناب سیدہ امین المومنین، ان دونوں کے وجود میں ایک مماثلت ہے، شباہت ہے، اور اسی طرح سے حتیٰ جناب سیدہ کے اگر مصائب کو دیکھیں آپ، تو جو پوتیاں ہیں جناب سیدہ کی، امام حسین کی دختران، ان کے مصائب میں اور شہزادی کے مصائب میں آپ کو ایک مماثلت اور مشابہت دکھے گی۔ جناب سیدہ جب 2 برس کی تھی، ذرا سوچیے گا 2 برس کی کوئی بچی دکھے تو شیب ابی طالب میں محصور ہوئی ہے، یعنی جہاں پر کھانے پینے کی تنگی ہے، 2 برس کی بچی شیر مادر پر پلتی ہے عزیزوں، یعنی، اور سلام ہے خدیجہ سلام اللہ علیہ پر، اس بی بی پر، کہ آپ کو کہیں شکوہ نہیں ملے گا کہ آپ نکلیے اور جو کافر کہہ رہے ہیں اے میرے والی، اے محمد، آپ بات مان لیجئے کافروں کی، اور دیکھیے مذاکرات کی کوئی صورت نکلے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے، 2 برس کی بچی میری گود میں ہے شیب ابی طالب میں، سلام ہے جناب خدیجہ کی عظمت کو۔ لہٰذا اسی بات کی بنیاد پر ایک جناب خدیجہ ہیں اور دوسری جناب سیدہ کہ خدا نے جبرائیل کے ذریعے سلام پہنچوایا۔ 2 برس کی ہیں اور 3 برس گزارے شیب ابی طالب میں، 5 برس کی تھیں، محاصرہ ختم ہوا اور مکے کے شہر میں دوبارہ محاصرہ ختم ہوا، ان کو اجازت ملی چیزیں خریدنے کی، بیچنے کی، کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کی، تو 3 برس کے شدید قسم کے قحط سے گویا کہ کہیے بنو ہاشم نکلے اور مسلمان نکلے۔ جناب خدیجہ کی طبیعت ناساز ہوئی، طبیعت بگڑی ان کٹھن حالات میں رہنے کی وجہ سے، اور جناب خدیجہ کا نبوت کے سمجھ لیجیے کہ آپ 13ویں سال دنیا سے چلی گئی، انتقال ہو گیا۔ اب آپ ذرا سا تصور کیجئے، جناب سیدہ ہیں 5 برس کی، خدیجہ کون بی بی کہ جناب ختمی مرتبت کے لیے بی بی خدیجہ کا وجود باعث سکون تھا۔ رسول خدا جب دفنا کے آئے، یہ اگر میں کہوں کہ ایک لحاظ سے پہلی مصائب ہیں جو جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں دیکھے، جب یہ شہزادی 5 برس کی تھی۔ ایک دفعہ رسول خدا دفنا کے آئے جنت المعلات یا جنت المعلا میں جناب خدیجہ کو، تو اب رسول خدا تنہا ہیں، 5 برس کی بچی فاطمہ زہرا۔ یہ روایت نقل کی ہے شیخ صدوق نے اور شیخ مفید نے دونوں نے کہ جملہ عجیب ہے بڑا۔ ایک دفعہ اگر شیخ مفید لکھتے کہ جناب سیدہ آئیں اور اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو بات مختلف ہوتی۔ جو جملہ لکھا ہے شیخ مفید نے وہ یہ لکھا ہے کہ کانت تلوذ برسول اللہ وتدور حولہ، جناب سیدہ آتی، شام کا وقت ہو چکا ہے، مغرب کا اندھیرا پھیل رہا ہے، بچی 5 برس کی ہے، دل گھبرا رہا ہے، ماں نہیں ہے، بچی کا دل نہیں گھبراتا۔ تاریک حجروں کو دیکھا، صحن میں دیکھا ماں نہیں ہے، کہاں گئی ماں؟ ایک دفعہ آئیں، روایت کے الفاظ ہیں تلوذ برسول اللہ۔ تلوذ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ جب کوئی بچہ آئے، اس روایت کے مطابق تلوذ برسول اللہ، جب کوئی بچہ آئے، جناب سیدہ آتی تھیں، کبھی اس پنڈلی سے لپٹتی تھیں، کبھی اس پنڈلی سے لپٹتی تھیں، کبھی ابا کا دایاں دامن تھامتی تھیں، کبھی بایاں۔ اچھا، بچوں کو جب گھبراتی ہے یاد ماں کی یا باپ کی، تو یہ بچہ ماں کی چادر میں چھپتا ہے۔ اس جملے کا معنی یہ ہے تلوذ برسول اللہ کہ کبھی رسول خدا کی ابا کے دامن میں چھپتی تھی، وہ تدور حولہ، رسول خدا کے گرد چکر کاٹتی تھی، طواف کرتی تھی، اور یہ سوال پوچھتی تھی بابا یہ بتائیے این امی، میری ماں کہاں ہے؟
خداوند تبارک جس بی بی کی یاد میں آپ بیٹھے اس کی عظمت کو سمجھیے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے برداشت نہ ہو سکا, جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل آئے, کہا محمد اللہ نے تم کو سلام کہا ہے اور تم کو حکم دیا ہے کہ فاطمہ کو خدا کا سلام پہنچاؤ اور کہو کہ تمہاری ماں آسیہ اور مریم کے ساتھ ہے, بڑے بہترین خوبصورت محل میں ہے. جناب سیدہ کو جبرائیل کا پیغام سنایا گیا. جناب سیدہ نے جملہ ارشاد فرمایا, ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ یعود السلام. خدا سلام ہے, خدا کی جانب سے سلام آتا ہے اور سلام خدا کی جانب لوٹتا ہے. آپ نے مصائب سنے, بی بی کے دل کو سکون آ گیا. میں کہوں گا شہزادی ذرا 11 محرم کی رات کو آئیے. آپ کے بیٹے حسین کے خیمے جل چکے ہیں, حسین کی 3 اور 4 برس کی بچیاں ہیں, یہ آپ ہی کی پوتیاں ہیں, یہ آپ ہی کے پوتے ہیں, لیکن کوئی محمد مصطفیٰ نہیں پروردگار عالم. وہاں پر محمد مصطفیٰ تھے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لا یوم کا یوم کیا ابا عبداللہ, اے مولا حسین کوئی بھی دن آپ کے عاشور سا نہیں ہے. ارے جبرائیل وہاں آئے, فاطمہ کو تسلی دی, تسلی آ گئی اور اس کے بعد جبرائیل دوبارہ چلے گئے. ارے یہ بچیاں حسین ابن علی کی بیٹیاں ہیں, یہ رسول خدا کی نواسیاں اور پوتیاں ہیں, یہ فاطمہ زہرا کی پوتیاں ہیں. ارے تسلی دی جائے تو کیسے؟ اب جب صبح ہوگی تو یہ بابا کا سر نوکے نیزہ پر دیکھیں گی, جلے ہوئے خیمے ہیں, شام غریبہ کا اندھیرا ہے, کوئی نہیں جو تسلی دے, کوئی نہیں جو اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع ارزاقنا وطول اعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطاہرین. پالنے والے اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں تعزیت تسلیت کے لائق بنا. جس نے اس فرش اعظم میں حصہ لیا, مومن مومنہ, قلیل کثیر حقیر خطیر عظیم, جس طرح سے بھی حصہ لیا, پروردگار اس کی اس عزاداری کو قبول فرما, اس کے اس شراکت کو قبول فرما. ہمارے مرحومین و مرحومان کی مغفرت فرما, حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے انصار عوان میں شامل فرما. جو مومنین یہاں موجود ہیں, تنگ دست, نادار, قرضدار, پریشان حال, بے اولاد, بے روزگار, کسی مشکل میں گرفتار, کی مشکلات کو دور فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیجیے. سیدہ ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. زوجہ علی کے سر بلند فاطمہ عظیم ارجمند, جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہے غلام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام. ہاں وہ فاطمہ
آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مقام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام کٹ رہا تھا فرد شاہدی چل رہا تھا خنجر لئی بی بی آپ دیکھتی رہی لٹ گئے حرم جلے خیام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ثانیہ جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام ہر درود ہر سلام گوہر حسین تیرے نام ہر درود ہر سلام خواہر حسین تیرے نام دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود ہر سلام دختر حسین تیرے نام شمر کبریا کا واسطہ تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ بنت شاہ کے گوہر نکھیج مبتلا غم ہے تشنکام ہر درود ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود دختر حسین تیرے نام شمر کے تماچے کھائے ہیں بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں باپ کی جدائی کم نہ تھی تجھ پہ قید کے ستم ختم ہر درود اور ہر سلام کرے حسین تیرے نام ہر درود ہر سلام دختر حسین تیرے نام بی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی پدر کا غم لیے جیتے جی ہے نہ چھوٹ سکا قید خانہ امیر شام ہر درود اور سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام
در حسین تیرے نام متوجہ سے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظها وقاعدا وناصرها ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا صلوات